جب کبھی بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس بات کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے وہ ہے دا سیکریفائزز ہی میڈ، جو انہوں نے قربانیاں دی تھیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیے سب سے پہلے جو ان کی قربانی تھی وہ وہی تھی کہ ایک بہت چھوٹی سی ایج میں انہوں نے اتنے بڑے معاشرے کے ساتھ بغاوت کر دی، جہاں پر معاشرے میں ان کی کافی زیادہ ویلیو تھی، ان کے والد کی بہت بڑی ویلیو تھی، وہاں پر اس اسٹیٹس کو انہوں نے قربان کیا۔ اس کے بعد جو ان کے والد تھے انہوں نے اپنے والد کو سیکریفائز کیا، یعنی کہ ان کے والد جو کہ ان سے حالانکہ بہت زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی محبت ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایویڈنٹ تھی، بہت ہی زیادہ مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے مطلب ایون دعا تک کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ تو میرے والد کی مغفرت فرما دے، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے والد کتنے بڑے مشرک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس چیز میں قبول بھی نہیں کی، کیونکہ مشرک اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ آخرت کے دن میں اپنے والد کے لیے جو ہے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو ان کی بہت بڑا سیکریفائس تھا کہ ایک انہوں نے جو اپنے والد کو سیکریفائس کیا۔ اس کے بعد جو اگلا سیکریفائس ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ تھا ان کی بیوی اور اپنی جو ان کی اولاد تھی، جو کہ کتنے سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اسماعیل علیہ السلام۔ ان کو بیچ ریگستان میں چھوڑ کر کے وہ چلے گئے تھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اس کے بعد ان کی لائف میں ایسے ان کے بہت سارے سیکریفائس چلتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیٹ کریں تو موسٹ ریلیٹیبل پرسنالٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے سیکریفائزز کیے ہیں، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے آزمائشوں پر چلے ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انسان چل سکتا ہے، کوئی اور موٹیویشن اس کے پاس ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اگر شروعات سے ہی ہم دیکھیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی والدہ جب 5-6 سال کی ان کی عمر تھی تب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جن کی کفالت میں تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد چچا کے پاس گئے، چچا سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے بعد چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی جو بیوی جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی وفات ہو گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بہت سارے صحابہ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب انہوں نے اپنی دعوت یا اپنا جو دین کی دعوت شروعات کی تھی تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی کئی لوگوں کی شہادتیں اور وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے ہوئیں، اور ان کے چچا حضرت حمزہ ان کی تو شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی برس تک روتے رہتے تھے۔ اور بھی بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے انہوں نے سیکریفائسز کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آزمائشوں پر چلے ہیں رسول اللہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ ان کو ریلیٹیبل کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی آزمائش کہہ لیجیے کہ اپنی اولادوں میں سے 7 اولادوں میں سے 6 اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی دفن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی زندگی کے الگ الگ مرحلوں پر، الگ الگ اسٹیجز پر۔ ایک بہت چھوٹا بچہ، گود کا بچہ، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اور ایسی اولاد کو بھی رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے جن کی خود کی اولادیں تھیں۔ تو آپ سوچیے کہ کس طریقے کی آزمائشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا۔ اب یہ سب بتانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائشیں آتی ہیں، بہت ساری سیکریفائزز اس کو کرنا پڑتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے جو لوگ بہت کے دل کے قریب ہوتے ہیں ان کو وہ کھو دیتے ہیں، اور ان کی زندگی میں نہیں رہتے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے جو کھونے کا جو غم ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے وی نیڈ موٹیویشن۔ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ دن ہمارے لیے سب سے زیادہ روشن دن تھا، برائٹسٹ ڈے تھا وہ ہمارے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ سے تشریف لے گئے، ہمارے بیچ سے چلے گئے، تو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اندھیرے والا دن تھا، سب سے زیادہ سیاہ دن تھا ہمارے لیے، ڈارکسٹ ڈے تھا وہ ہمارے لیے۔ ہم ایون اپنے ہاتھ بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے، اتنا زیادہ اندھیرا ہمیں لگ رہا تھا۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کر آئے تو ہمارے دل بدل گئے تھے، ہمارے دل پلٹ گئے تھے، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا اب ہم کیا کریں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے سب نے صحابہ نے اپنی زندگی جیے۔ تو میرا جو کہنے کا مین مقصد یہی ہے کہ وی نیڈ موٹیویشن ٹو لیو آن۔ جب ہمارا کوئی قریبی بہت زیادہ جو ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے، جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر انسان نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سٹیج پر وہ اس آزمائش سے گزرا ہوگا، یا آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے گزرے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں موٹیویشن کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ موٹیویشن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ موٹیویشن تھا، صحابہ اکرام کے پاس وہ موٹیویشن تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بقیہ زندگی، جو بچی ہوئی زندگی تھی، انہوں نے وہ بہت اچھے طریقے سے گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں پر کھرے اترے ہیں۔ اور وہ موٹیویشن کیا ہے؟ وہ موٹیویشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت۔
کیونکہ دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام کے فادر کو انہوں نے جو والد تھے ان کو جب ان کو سیکریفائس کیا، ان کے جو بیٹے تھے، ان کی جو بیوی تھیں زوجہ محترمہ تھا، جب ان کو بالکل بیچ ریگستان میں چھوڑ کر کے وہ گئے تھے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے چھوڑ کر کے گئے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اچھے کا وعدہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے جب ان کے اولادوں کو انہوں نے دفن کیا ہے، صحابہ کرام کو انہوں نے دفن کیا ہے، تو ان کے پاس ایک موٹیویشن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی انسان جو بلیور جو مسلمان ہوتا ہے وہ کسی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو بانڈ ہے انسان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اسی کی محبت کے عوض میں وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست و احبابوں سے محبت کرتا ہے، اور وہی موٹیویشن ایسی ہے جو اس کو زندگی میں آگے لے کر کے جاتی ہے۔ اگر اس کے زندگی میں کوئی بہت زیادہ قریبی ہے جو اس سے بچھڑ گیا ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا ہے، تو اس کے پاس ایک بہت موٹیویشن ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے جا کر کے جنت میں جا کر کے ان سے پھر ملنا ہے، ان کے ساتھ رہے گا۔ تو وہ اپنی زندگی اسی موٹیویشن کے تھرو گزارتا ہے اور وہ اس میں ایک لیگیسی چھوڑ کر کے جاتا ہے پھر اپنے پیچھے۔ وہ ان لوگوں کے لیے اب دیکھیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بہت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کا دل عزیز ہوتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو یہ نارمل سی بات ہے، بہت آبویس سی بات ہے کہ آپ کو غم ہوگا، وہ آپ کو تکلیف دل میں محسوس ہوگی، اور اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس تکلیف کو ختم کر دیے۔ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا کے جانے کے زندگی بھر افسوس رہا، اور بہت سارے صحابہ اکرام تھے، سعد بن معاذ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ بہت سارے میں اگر گنانے بیٹھوں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، بہت سارے ایگزامپلس ہیں، لیکن جو میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گریف اور وہ درد اور وہ غم آپ کے دل میں ہمیشہ رہے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ رہا، لیکن وہ درد پازیٹیو کے لیے آپ استعمال کیجئے، تاکہ آپ ان کے لیے جو آپ کا دل کے بہت قریب تھا، جو بہت زیادہ محبت تھی جن سے آپ ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں اور ان کو ہمیشہ یاد کریں، اور ان کے لیے ایسے کام کریں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے کیا۔ وہی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا ایگزامپل ہیں، صحابہ اکرام اس کے بعد ایگزامپل ہیں، تو ہمیں انہی کے طرز پر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے، تاکہ ہماری جو زندگی ہے کسی ایسی آزمائش میں جب ہم پڑھیں تو ہم اس اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں۔ کیونکہ دیکھیے اگر آپ کے پاس وہ موٹیویشن نہیں ہوگا تو پھر آپ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسے غلط چیزوں میں شیطان آپ کو مبتلا کر دے گا کہ ہو سکتا ہے ایون آپ کا ایمان بھی چلا جائے، اور وہ ایک بار ایمان گیا تو پھر آپ کا سب کچھ چلا جائے گا، پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ ہم ذوالحجہ کے مہینے میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ہم بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں اس مہینے میں، تو ابراہیم علیہ السلام سے جو سب سے زیادہ ریلیٹیبل پرسنالٹی ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ سے سب سے زیادہ جو ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایز اے موٹیویشن دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا موٹیویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بھی جو قریبی جن لوگوں سے محبت کرتے تھے، جو ان کے رشتہ دار، جو ان کے احباب یا ان کے دوست ان کی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی مغفرت عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔